اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ چھٹا رکو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتیٰ، ہرگز ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو بھیجا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بدلیوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر منہ اور سلوہ کو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تاکہ کھاؤ تم جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تم خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں جو باتیں بیان فرمائی تھیں، ان میں بطور خاص توبہ کو بیان فرمایا تھا۔ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، یا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے گناہوں کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ کو منانے کا واحد طریقہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے بہت پیار، بہت محبت ہے، لیکن رب العالمین ناراض اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا کسی جرم کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ٹوٹتا ہے اور رب العالمین کا فرمان ٹوٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمائیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تمہارے اوپر رحم بھی فرما دے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے لیے رب کے سامنے آ کر مناجات رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی کے جملے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم دلوائی اور کہا کہ تم اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا جب توبہ کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے اور سچے پکے دل سے توبہ کر کے اٹھتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسا معصوم ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔
معاملہ کیا تھا، جرم کیا تھا جس بنیاد پر قرآن مقدس نے اس کو بیان فرمایا؟ معاملہ یہ تھا، جرم یہ تھا، صورتحال موقع کی یہ تھی کہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چلے جانے کے بعد تورات کتاب لینے کے لیے جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گئے تو قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند آئی اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ تمہاری توبہ بغیر قربانی دیے ہوئے قبول نہیں ہوگی۔ کہا کہ کیا قربانی دینی ہے؟ کہ قربانی یہ دینی ہے کہ تم میں سے کچھ افرادوں کا قتل ہوگا، اپنی جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ وہ اس بات پر رضامند ہوئے، کچھ لوگوں کو قربان کیا گیا، اس کے بعد میں پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب آپ لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کو ہم مانیں گے تو صحیح، اس کتاب کے اوپر ہم ایمان بھی لائیں گے، اس کتاب تورات جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی ہے اس کتاب کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، اس کی تعلیمات کو بھی مانیں گے، اس کے احکام کو بھی مانیں گے اور اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق ڈھالیں گے، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے پوری قوم کی، ایک بات آپ مان لیجئے، ساری باتیں ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سی شرط ہے جس کی بنیاد پر تم کتاب کو ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اس شرط کو بھی پورا کیا جائے گا۔ کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ جو کتاب آپ لے کر کے آئے ہو ہمیں پورا یقین نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے یا اپنے پاس سے لے کر کے آئے ہو۔ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ لے کر کے آئے ہو اللہ یا تو ہم سے اوپر سے آواز دے کر کے خود کہے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کو مان لو اور میں نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ اللہ آسمانوں پہ سے یوں ہی کوئی آواز غیبی آ جائے اور یہ کہے کہ یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے۔ بڑا مشکل معاملہ تھا، کیونکہ قوم کے اندر، انسانوں کے اندر رب کی بات کو سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ اللہ کی آواز کو فوراً سن سکیں، اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھی کہ رب کا دیدار کر سکیں، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک حد بنائی ہے، انسان کو ایک دائرے کا بنایا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا ہے انسان کا ہاتھ ہے، اس کی میں مثال دے کر کہ آپ کو سمجھاؤں کہ شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان کا ہاتھ ہے، ہاتھ کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا لمبا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ کھڑے ہو کر کے وہاں تک کو پکڑ سکتا ہے، ایسے نہیں کہ 2 کلومیٹر کو پکڑ لے۔ اسی طریقے سے پیر کا ایک دائرہ ہے، جب انسان چلتا ہے تو چھوٹے قدم لے کر کے چلتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان لمبا قدم ڈالنا چاہے تو 2 فٹ 3 فٹ 6 فٹ اس سے زیادہ لمبے قدم نہیں ڈال سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس سے بڑا دائرہ انسان کی نگاہوں کا ہے، انسان بیک وقت یہیں بیٹھے بیٹھے 2 کلومیٹر تک کا دور کا دیکھ لے گا، انسان نیچے سے نگاہ اٹھائے گا اور آسمان کی طرف دیکھے گا تو کئی کلومیٹر کا اوپر کی بلندی کی طرف دیکھ سکتا ہے انسان۔ لیکن کبھی کبھی چھت کے اوپر یا کبھی کسی اونچی پہاڑی پر کھڑے ہونے کے بعد جب ہم نگاہ ڈالتے تو آگے کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے بادل یا آسمان نیچے کو گر رہا ہے، آسمان نہیں گرتا ہے، وہاں پر بادل نہیں گرتا ہے، بلکہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سوچنے سمجھنے کا بھی ایک دائرہ ہے، ہمارے دل کے اندر خیالات آنے کا بھی ایک دائرہ ہے۔ انسان ایک حد تک سوچ سکتا ہے، وہاں تک سوچ سکتا ہے جہاں تک کہ اللہ نے اس کے اندر کیپیسٹی بنائی ہے، طاقت بنائی، جتنا دائرہ اس کا بنایا وہاں تک انسان سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں سوچ سکتا ہے انسان۔ ہر چیز کا ایک دائرہ، اللہ نے یہ صلاحیت انسان کی نہ آنکھوں میں رکھی نہ کانوں میں رکھی کہ وہ سن سکیں، لیکن انہوں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کتاب کو مانیں گے تو صحیح، کتاب کی بھی مانیں گے، کتاب کو بھی مانیں گے، آپ کی بھی مانیں گے، آپ کی باتوں کو بھی مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا، دیکھیے ترجمہ سنیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے قضیہ بیان فرما دیا، کیا فرمایا رب العالمین نے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، جب تم نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے، کیا کہا؟ لن نؤمن، ہم ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ کے اوپر، کب تک؟ حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ کیا معاملہ ہو؟ معاملہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سننا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اجازت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یا پوری قوم جتنے بھی لوگ چلنا چاہتے ہیں میرے ساتھ میں، آپ لوگ چلیں پہاڑی کے اوپر، جہاں مثلا یہ تورات ملی ہے وہی آواز سنائی دے گی۔ بنی اسرائیل کے تقریباً 70 افراد ایسے تھے جو اپنے وقت کے بڑے دانشور، مائنڈیڈ، بہت زیادہ ہوشیار، ذہین سمجھے جاتے تھے، جو موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا کرتے تھے، اونچ نیچ کو خوب سمجھا کرتے تھے، جن کی ذہانت اور فراست کا ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگوں نے چن کر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہو، لہٰذا آپ چلے جاؤ، آپ سمجھ کر گانا، ہم نا تجربے کار ہیں، پھر تم ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے ہو۔ 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لے کے گئے، وہاں انہیں ایک آواز سنائی دی۔ جب آواز سنائی دی تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دل مطمئن نہ ہوا کہ ہم اس بات سے کیسے مطمئن ہو جائیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی پہاڑی کے پیچھے کسی کو آپ نے بٹھا دیا، وہاں سے آ رہی ہے آواز، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ کہا کہ پھر کیسے مانو گے؟ کہا کہ ہم ایسا مانیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اللہ کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تب مانیں گے۔ اللہ کو اس بات پر بہت غضب آیا، بہت غصہ آیا۔ کیسی نافرمان قوم، اس قوم کو فرعون سے آزاد میں نے کیا، ایسی نافرمان قوم کہ جس قوم کو پوری بنی اسرائیل کو دریائے نیل کے اندر راستے میں نے دیے، ان کے مطالبے پر تورات کتاب دی، ان کے مطالبے پر میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے مطالبے پر میں نے ان کے کتنے کام ایسے جس میں پریشان تھے، ساری پریشانیوں کو حل کیا۔ آج یہاں آنے کے بعد کہنے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کا غضب بھڑکا۔ اللہ فرماتا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی کہ تم واقعی اگر تم اللہ کی آواز کو سننا چاہتے ہو تو ذرا اس چیخ کو برداشت کر لو۔ اللہ کی آواز تو بہت بڑی بات ہے، اس چیخ کو برداشت کر لو۔ وہ جو چیخ آئی تو ایک آواز میں ہی سب کے سب ایک ساتھ میں مر گئے، انتقال ہو گیا سب کا، زندگی نے دم توڑ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں 70 افراد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ قوم پہلے سے ہی مجھ سے مشکوک ہے، شک کرتی ہے، اب تو مزید یہ ہو گیا کہ اگر یہ لوگ نہیں جائیں گے تو سوچیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے 70 آدمیوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں قرآن کریم بیان فرماتے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تم کو اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد۔ اللہ نے 70 کے 70 کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا، اور یہ کہا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس بات کو انہوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ ہم ابھی زندہ تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، ہم کو موت آ گئی تھی، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم تمہاری بات جا کر کے مانیں گے، اور ہم نے مان لیا کہ یہ واقعی اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ لہٰذا جب وہ وہاں سے چلے گئے بنی اسرائیل، اور نیچے جانے کے بعد میں کہا کہ بھئی بتاؤ کہاں آواز تو آئی تھی لیکن یہ نہیں پتا کہ آواز کس کی تھی۔ وہاں جا کر وہی تحریف شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مانیں گے۔ کہا کہ اب یہ بتاؤ کرنا کیا، پہلا حکم کیا ہے؟ کہا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنا ملک، اپنا وطن اصلی جہاں سے تم آئے تھے اس کو آزاد کرا لو۔ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ ملک شام سے آئے تھے۔ ملک شام میں کیا کر رہے تھے؟ کب آئے تھے ملک شام میں؟ میں آپ لوگوں کو پوری تاریخ کا معائنہ کرا رہا ہوں، آپ لوگ اگر آپ توجہ سے میری بات سن لیں۔ یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ ملک شام کب آئے تھے؟ ملک شام جب آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت تھی، وہاں پر اس وقت میں آئے تھے۔ تو فرمائیں کہ پھر یہاں سے جانے کے بعد میں مصر یہ چلے گئے۔ جب دریائے نیل پار کر کے مصر کے اندر پہنچے تو وہاں پر ملک شام میں عمالقہ نامی ایک قوم نے کیا ہے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ کہا کہ ان سے لڑائی کرو، جھگڑا کرو، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، جیسے چاہے قبضہ کرو، تم اپنے اصلی وطن پر قبضہ کرو جا کر کے۔ یہ حکم ملا تھا۔ یہ وہاں سے چلے، دریا علاقہ تو چھوڑ دیا اپنا، لیکن ایک میدان پڑتا تھا، اس میدان کا لکھا ہے کہ تقریباً 5 یا 6 کوس کا تھا۔ اب تو کوس نہیں چلتا، اب تو کلومیٹر چلتا ہے، پہلے کوس چلا کرتا تھا، اور ایک کوس جو ہوتا تھا تقریباً یوں مانیے گا کہ 10 میل کا تقریباً مان کے چلیے گا، اور 1 میل جو ہوتا ہے تو تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1.5 سے زیادہ اور 2.25 سے کچھ کم کا ہوتا ہے، تو کلومیٹر کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے۔ اتنا فاصلہ تھا، یوں کہیے کہ 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اتنا بڑا فاصلہ تھا۔ اس درمیان میں کیا یہ لوگ چل دیے، لیکن راستے میں ان کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ، ایک
دہشت محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت میں عمالقہ قوم کا ایک تسلط تھا اور ایک گھبراہٹ تھی کہ وہاں پر بڑی زبردست قوم ہے، وہ کسی کو قبضہ نہیں دیتی۔ انہوں نے سوچا وہاں جانا ہے، کسی نے کہا، سمجھایا، دل میں بات آئی کہ وہاں جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، لہٰذا مت جاؤ یہاں سے جانے کے بعد، یہ راستے میں سے ہی واپس ہو لیے۔ اور یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو وہاں پر لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، آپ جاؤ اور لڑو، اگر جیت جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ، پر اگر بھگان شروع ہو گئی، وہاں سے واپسی ہونا پڑا، ہم تو یہیں سے پیچھے کو ہٹ جائیں گے۔ جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا اس کو، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے وہاں جا کر، ہم نہیں لڑ لے، جب تم جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا، اور اگر بھگی پڑ گئی وہاں سے بھاگنے کی نوبت آ گئی تو ہم تو یہیں سے پیچھے کو بھاگ لیں گے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی کہ اس قوم کے سارے مطالبے پورے کر دیے ہم نے، اور مطالبے پورے کرنے کے بعد پھر بھی یہ قوم نافرمانی پر اتری ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسی بھول طاری کی کہ جو راستہ کہ صبح سے شام تک یہ ایک رات کا راستہ تھا، اللہ نے ان کے اوپر بھول طاری کر دی۔ یہ صبح سے لے کر شام تک اپنے وطن کو جانے کے لیے کوشش کرتے، شام تک چلتے اور رات کو کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹتے، صبح کو جب اٹھ کے دیکھتے تو وہاں کے وہیں پڑے ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 40 سال تک چلا۔ مؤرخین نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ان کے جسم بڑھنے لگے، جو بچے تھے وہ بڑے ہونے لگے، اور ان کو ایسے میدان میں ٹھہرنا پڑا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بڑی پریشانی کا سامنا، بھوک کی چاہت پیدا ہوئی، پیاس کی چاہت پیدا ہوئی، پانی کی طلب پیدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام پانی کی چاہت ہو رہی ہے، پانی کا انتظام کرائیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے عصا کو سامنے والی پہاڑی پر لگاؤ اور اس پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ وہاں سے پانی کے انتظام پہاڑی سے اللہ نے کر کے دی۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس کا بیان آ رہا، فرمایا کہ ان کے لیے منہ اور سلوہ کا انتظام کیا، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کسی سائبان کا انتظام کرو۔ اللہ نے بہت باریک بادل کی شکل میں ان کے اوپر سائے کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اور ان کے جب بچے بڑے ہونے لگے اور جسم پھٹنے کے قریب ہوئے، اللہ نے لباسوں کو حکم دے دی کہ جیسے جیسے ان کے جسم بڑھتے رہے ویسے ویسے لباس ان کے بڑھتے رہے۔ 40 سال تک اس کے اندر یہ پریشان رہے۔ اس میدان کا نام وادی تیہ ہے۔ تیہ کے معنی پریشانی اور کرب کے آتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بدلیوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر منہ اور سلوہ کو۔ منہ کس کو کہتے ہیں اور سلوہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ منہ اور سلوہ کہتے ہیں ایک میٹھی قسم کی روٹی آتی تھی جو پتوں کے اوپر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پتھروں کے اوپر، جن پتھروں میں یہ رہا کرتے تھے ان کے اوپر کچھ پپڑی جم جایا کرتی، جب اس کو اٹھاتے تو روٹی کی شکل بن جاتی تھی، یا پتوں کے اوپر کچھ پپڑی جمتی تھی، اس کی روٹی کی شکل بنتی تھی۔ اور فرمایا کہ بٹیروں کو ایسا حکم دے دیا تھا کہ اگر یہ پکڑنے جاتے تو وہ بھاگتی نہیں تھی، دہشت ختم کر دیتی، ان کو ذبح کرتے، بٹیروں سے ہی کیا ہے یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے منہ سلوہ کا ان کا انتظام کیا، اور یہ کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اللہ کی طرف سے روزی اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کھلی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے بغیر کسی سائبان کے، بغیر کسی مکان کے، بغیر کسی درخت کے، اللہ نے سائے کا انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کنویں اور چشمے اور نل کے اللہ نے پانی کا انتظام فرمایا۔ یہ اپنی آنکھوں سے سارے کرشمے اللہ کی قدرت کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کے سارے انتظامات فرمائے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ کہا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے جو روزی تم کو پاکیزہ قسم کی دی گئی ہے اس کو تم کھاتے رہنا اور اسی کو استعمال کرنا۔ لیکن ان کی طبیعت کے اندر حرص پیدا ہوئی، لالچ پیدا ہوا، اور جمع بندی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یعنی توکل بگاڑ لیا۔ اللہ کی ذات پر جو توکل ہوتا ہے اس توکل کو انہوں نے ختم کر دی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، حالانکہ تم نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کر لیا۔ اللہ نے ان کے کھانے کو سڑا دیا۔ پھر
یہ نافرمانی کرنے لگے۔ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے بعد مجھے اور آپ کو کچھ پیغام لینا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ سمجھنا کہ یہ ایک تو واقعہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم تھی، وادی تیہ کے اندر بھٹکی تھی، یہ تو ایک واقعے کی شکل ہو گئی، لیکن قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا، میں کیسے سمجھوں قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر، کیسے اتاروں اس آیت کریمہ کو۔ فرمائیں کہ قرآن کریم نے پہلا بیان فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس آیت کریمہ کے جملے سے اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ جب اللہ کے کلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات مل جائے، آپ کی احادیث سے کوئی بات ملے یا قرآن کی آیت سے کوئی بات ملے، تو اس وقت میں کسی انسان کو گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر دلیل مانگے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، جب قرآن میں جو بات آ گئی، قرآن اپنی جگہ پر سچا ہے۔ جیسے کہ تورات اللہ کی ایک کتاب تھی، ایسے ہی قرآن بھی اللہ کی ایک کتاب ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سے اس قوم کو حکم تھا کہ تم تورات کی ہر بات کو مانو، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سے آ کر کے خود یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، اس کو مانو۔ اور اگر ایسا کوئی مطالبہ اس روئے زمین پر آج بھی کوئی کرتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں جب مانوں گا جب کہ اللہ مجھ سے خود کہہ دے، فرمایا کہ یہ مطالبہ حماقت کا ہے، اعلیٰ درجے کی حماقت کا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ایمان پھر کامل و مکمل نہیں ہے، وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم عظیم الشان سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کو ایک چیخ نہ پکڑ لیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا اور بہت سے مطالبے کیے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فرمایا کہ اس روئے زمین پر آپ بات اگر میری توجہ سے سنیں تو پیغام ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان کے اوپر ایک چیخ آئی، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، اور چیخ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس روئے زمین پر آج بھی کوئی اللہ سے کسی بات کا وعدہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ میرے اس کام کو کر دے، اللہ میرے اس کام میں آسانی پیدا فرما دے، اللہ میری دل کی مراد کو پورا کر دے، اگر تو نے میرا ایسا کام کر دیا تو میں یہ کام کروں گا، اس نے منت بولی، اس نے نظر مانی اور اس کا وہ کام ہو گیا، اس کے پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو فرمائے کہ پھر وہ دھوکہ کر رہا ہے، اللہ کو زبان دینے کے بعد میں کیا وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو فائدہ پہنچانے پر قادر ہے، فرمایا کہ وہ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تم کو موت طاری ہوئی پھر اللہ نے تم کو زندہ کر دیا۔ یہاں سے دوسرا پیغام ملتا ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے جو مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنا ہے، میں کیسے سمجھوں کہ قرآن یہ تو بنی اسرائیل کا قصہ تھا، مجھے اور آپ کو کیسا پیغام ملے گا کہ بنی اسرائیل کے قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، مجھے کیسا سبق ملے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہارے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر کیسے قادر ہے کہ ایک مرتبہ موت دے کر کے دوبارہ اٹھائے گا، فرمایا کہ یہودیہ، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے یہودی ہو کہ نصرانی ہو، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے یہودی ہو کہ نصرانی ہو، ان کو یہ واقعہ یاد دلاؤ کہ تمہاری تورات کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل جو تم میں کے ہی تھے، چاہے تم یہودی بنو یا نصرانی بنو، تو نے مذہب اپنے اپنے الگ تبدیل کر لیے ہیں، لیکن پہلے سے تم بنی اسرائیل ہو۔ تمہاری ہی قوم کے 70 لوگ پہاڑی پر گئے، اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ جو اللہ ایک مرتبہ موت دے کر کے زندہ 70 کو کر سکتا ہے، وہ پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یہاں سے ایک دوسرا پیغام مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ یہ بات تو میں نے عقیدے کے طور پر بیان کر دی آپ کے سامنے کہ دوسری قوم کے لوگ اگر اس بات کا انکار کریں کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، لیکن ایک دوسری بات جو مجھے اور آپ کو پکڑنی ہے، یہاں سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اتارنی ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو سنبھالنا اور سنوارنا ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیماری دے،
کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حادثے کا شکار ہم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے زندگی کا سوال کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے بیماری دی ہے، تو مجھے شفا دے دے۔ حالات ایسے نظر آ رہے ہوں کہ شاید میں بچ نہ سکوں گا، بیماری اتنی خطرناک لگ جائے، لوگوں کو دیکھا بھی ہو کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا وہ جلدی سے بچ نہیں پاتا، اس کے باوجود اگر اللہ شفا دے دے تو اگلی زندگی کو بہت صحیح طریقے پر گزاریں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے لعلکم تشکرون، اگر اللہ ایک مرتبہ حادثے کا شکار کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے، زندگی میں بڑی بیماری چھوٹی بیماری دینے کے بعد دوبارہ سے اس کو شفا دیتا ہے اور اس کو زندگی مرحمت فرماتا ہے، تو یوں ہی نہیں کہ منمانی کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ زندگی مرحمت فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شکر گزاری چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو اپنی زندگی کا اعتبار نہیں رہا تھا، اپنی زندگی کی امید نہیں رہی تھی کہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، وہ امید چھوڑ چکا تھا، وہ تو اپنی بیماری کا ایسا شکار ہوا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو بیماری لگی ہے اتنی خطرناک بیماری ہے، اس بیماری کے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کی موت آ گئی، میں شفا نہ پا سکوں گا، اگر اللہ نے مجھے شفا دی ہے تو ایسا سمجھو دوبارہ سے زندگی اللہ نے مجھے دے دی، لہٰذا مجھے اب اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ خالی سبحان اللہ کہنے کا نام شکر گزاری نہیں ہے، الحمدللہ کہنے کا نام شکر گزاری نہیں ہے، اس کا نام شکر گزاری نہیں ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں اور منمانے کے ساتھ زندگی گزاریں اور نمازوں کو چھوڑتے رہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ٹوٹتے رہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا کر لے کر کے آئے، جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرتا رہے، جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان باتوں سے بچتا رہے، یہ اللہ کی اعلیٰ درجے کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سائبان کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر منہ اور سلوہ نازل فرما دی۔ یہ تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جن کے پاس رہنے کے لیے سایہ نہیں تھا، اللہ نے بادل کا انتظام فرمایا۔ یہ تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جن کے پاس میں کھانے اور پینے کا انتظام نہیں تھا، اللہ نے منہ سلوہ کا انتظام کیا، اللہ نے پہاڑی سے پانی اتارا۔ اس روئے زمین پر اگر کسی کے پاس میں چھت نہیں ہے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، وہ ساری زندگی لو لگاتا رہا، اللہ نے اس کو کسی کھیتی میں یا کسی اور ذریعے سے اولاد کی شکل میں اللہ نے اولاد اس کو ایسی دے دی جو خوب کمائے اور خوب اچھی طریقے سے ترقی کرے، اور اس کے بعد میں اس کو اچھا سا مکان بن جائے، اچھی سی کوٹھی بن جائے، تو اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے وہ تکبر کرنے لگے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پچھلے دور کو بھول جائے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے سامنے یا اپنی دولت کے سامنے کسی کو سمجھنے نہ لگے، بلکہ اپنے پچھلے دور کو یاد رکھے۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ذریعہ بنا دیا، یہ میری کھیتی کو ذریعہ بنا دیا، یہ مجھے ایسے کاروبار سے لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ تو میرے پاس میں تو چھت کا بھی انتظام نہیں تھا۔ جب برسات آتی تھی سارا زمانہ اپنے گھر کے اندر سکون سے سوتا تھا اور میں ساری رات پر چھت کے اوپر ڈال کر کے کبھی پنی درست کرتا تھا اور کبھی مٹی سے سوراخوں کو بند کیا کرتا تھا۔ اپنے پچھلے دور کو یاد کریں، جس موقع پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں کئی قسم کے کھانے کو دے دے یا کئی قسم کے نہ ہو، ایک ہی قسم کا کھانا ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اپنے اس دور کو یاد کرے جس وقت میں کیا ہے انسان کے والدین یا اس کے ذمہ دار صبح کو نکلتے تھے اور شام تک فاقہ رہتا تھا جب تک وہ لوٹ کر کے واپس نہ آ جائیں۔ جب وہ گھر میں واپس آتے تھے اور اس کے بعد میں آنے کے بعد آٹا آتا، کھانے کا انتظام ہوتا، پھر کھانا بنتا اور اس کے بعد میں کھایا جاتا تھا۔ اپنے اس دور کو نہ بھولیں، یہ نہ سمجھے کہ سارے دور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ اللہ کی جانب سے اگر روزی کا صحیح انتظام ہے، اللہ کی جانب سے صحیح رہنے کا انتظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پانی کا صحیح انتظام ہے، اپنے اس دور کو بھی دیکھے جب محلے کے اندر ایک کنواں تھا یا محلے کے کسی مکان کے اندر سے پانی بھر کے لاتے تھے، ہمارے ہاں نل کا بھی انتظام نہیں تھا، دوسرے کے نل پہ سے پانی بھر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اس دور کو نہ بھولے۔ فرمائے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نعمتوں میں آنے کے بعد اپنے پرانے دور کو یاد رکھتا ہے
اس کے اوپر شکر گزاری کرتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بندے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا ایسے ہی شکر ادا کرتا رہے گا، کھانا کھانے کے بعد پچھلے دور کو یاد کر کے اور آج کے دور پر نگاہ ڈال کر میرا شکر ادا کرے گا، اللہ ہم تو ایسے دور میں ہم نے تو ایسے دور میں آنکھیں کھولی تھی، بڑی غربت کا ماحول تھا، اللہ تیرا شکر احسان ہے، آج تو نے پیٹ بھر کے کھانے کا انتظام گھر میں فرما دیا، ہم نے تو ایسے دور میں آنکھیں کھولی تھی، ہمارے سر کے اوپر چھت کا انتظام نہیں تھا، آج تو نے اچھے مکان میں رہنے کا موقع نصیب فرما دیا، اللہ تو ہم نے تو ایسے دور میں آنکھیں کھولی تھی، ہمارے گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا، دوسرے کے گھروں سے پانی لاتے تھے، کبھی اس نے اندر سے کنڈی بند کر لی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی یہاں سے پانی لائے، کبھی وہاں سے پانی لائے، اس طریقے سے پانی کا انتظام ہوتا تھا، آج اللہ تو نے ہمارے گھر کے اندر اتنے اچھے پانی کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہمارے گھر میں، میٹھے پانی کا انتظام ہمارے گھر میں، ہر طرح کی سہولت ہمارے گھر میں، اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندوں میں تو چاہتا یہ ہوں کہ تم پچھلے دور کو یاد کرو، آج کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، میرا وعدہ ہے کہ جب تک تم پچھلے حالات کو نہیں بھولو گے اور پچھلے غربت کے زمانے کو یاد کر کے آج کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری شکر گزاری پر اور زیادہ نعمتیں تمہارے اوپر لٹاتا رہوں گا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو، تھوڑی ساری دولت کیا آ جائے، تھوڑا سارا پیسہ کیا آ جائے، ذرا مکان اچھا سا کیا بن جائے، ذرا تھوڑا سارے حالات کیا سدھر جائیں، ہم دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، گرمی کے زمانے میں آ جائے پانی لینے کے لیے، انہوں نے تو یہ ناٹک روزانہ کا بنا رکھا ہے، روزانہ کا پیشہ بنا رکھا ہے، ہمارے یہاں سے روزانہ پانی لینے کے لیے۔ اللہ کے بندو وہ دور یاد کرو، تمہارے یہاں ٹھنڈے کا انتظام ہے، ایک دور وہ بھی تو تھا کہ پانی کا سرے سے ہی انتظام نہیں تھا، دوسرے کے نل سے پانی بھرتے تھے۔ آج تمہاری چھت کے اوپر یہ تمہارے پڑوس میں اس کے ہاں کوئی چھوٹا تنگ گھر ہے، وہ تمہارے گھر کو عارضی طور پر لینا چاہ رہا، میرے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے کچھ مہمان آپ کی بیٹھک میں رک جائیں، آپ کے اوپر والی پارٹ میں کیا ہے، اوپر والی منزل میں ہم اپنا پروگرام کر لیں، آپ کی نیچے والی منزل میں ہم تھوڑا ذرا اپنے مہمانوں کو ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اور ایک انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ میں ہم تعاون کریں، اس کی مدد کریں، یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو یہ ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ ہو جائے گا، بہانے نہ ملائیں، جو تم اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتے ہو، کیونکہ وہ اللہ وہ ہے جو حالات جس نے بہتر کرے ہیں دوبارہ سے اسی جگہ پر لوٹانے پر قادر ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں حالات کو، وقت میرا مکمل ہو گیا، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں میں، مجھ سے زیادہ آپ حالات کو جانتے ہیں، جس زمانے وہ آپ لوگوں نے جو میرے بڑے بوڑھے یہاں سفید داڑھی والے حضرات بیٹھے ہوئے انہوں نے سارے دور دیکھے، وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جن کی کسی زمانے میں توتی بولتی تھی، آج ان کی اولاد رکشے چلا رہی ہے، دھکے کھا رہی ہے، اور وہ دور بھی دیکھا ہے جن کے ہاں فاقے پڑتے تھے، آج اللہ نے ان کے وارے کے نیارے کر رکھے، ان کی توتی بول رہی ہے۔ دور پلٹتے ہوئے، حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ انسان کبھی کبھی لمحوں میں کوئی غلطی کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے کہ رب کے یہاں اس کے ہاں خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آتی ہے، اس کی ادا پسند ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہاں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطی ہوتی ہے، انسان سے کبھی کبھی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اتنی پیچھے لے جاتا ہے، اتنی پیچھے لے جاتا ہے کہ انسان کے ہاں جو وارے کے نیارے تھے، توتی بول رہی تھی، عزت کا جنازہ نکل گیا، ساری خوشحالی کا جنازہ نکل، پورے گھر کا دیوالیہ نکل گیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا، دھکے کھا رہا ہے انسان۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی موقع دے اس پر شکر گزاری کیا کریں، کوئی پریشانی دیں صبر کیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی تعلیم دی، قرآن نے یہی تعلیم دی۔ اگر اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ پریشانیاں ہیں، اگر پریشانیوں پر صبر کرو گے، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان قصوروار نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے یہ تو رب کا نظام ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے دے۔ کہا کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ حالات کے بدلنے میں، چاہے وہ حالات اچھائی کی طرف بدلیں یا برائی کی طرف بدلیں، حالات اچھے بنے کہ برے بنے، خوشحالی آئے کہ غیر خوشحالی آئے، فرمائے کہ اس کے پیچھے ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔
اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی دعائیں لیں اور لوگوں کا تعاون کریں اور لوگوں کی مدد کریں، اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں کے خوش ہونے کے نتیجے میں، دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے یہاں رحمتوں کو نزول فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی جملوں سے، کبھی تنگ نظری کر کے، کبھی دھکا دے کر، کبھی کسی چیز کو ہوتے ہوئے منع کر کے، اللہ کو بات بری لگتی ہے، اللہ کہتا میرے بندے یہ بھی میرا بندہ ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، اس نے تجھ سے امید رکھی، دیا میں نے ہے، میرے بندے اگر تو اسے دے دیتا میں تیرے ہاں اور زیادہ عطا کر دیتا، یہ تو میرا کام ہے، میں کس کو اوپر کا ہاتھ بنا دوں، کس کو نیچے کا ہاتھ بنا دوں، اس کی جگہ تو بھی تو ہو سکتا تھا، یہ تو میرا کرم، میری نوازش ہے کہ تو یہ میں نے دینے والا بنا دیا اور اسے لینے والا بنا دیا۔ حالات پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، یہ قرآن کریم کا قصہ بنی اسرائیل کا، یہ میں نے آپ کو ضمناً بطور سبق کی یہ بات میں نے کہہ دی کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے حالات حاضرہ میں اس طرح سے سبق لینا چاہیے کہ حالات کیسے پلٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں تفسیر سے متعلق۔ سوال میں ذکر کر دوں، پہلے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حق بات کہنا کیسا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ اگر کبھی حق بات کہتے ہیں تو کبھی کبھی برائی آ جاتی ہے ہمارے اوپر، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دو، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ یہ حالات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر وہ برائی کرنے والے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہماری اولاد ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑا بہت سرزنش بھی کر دیں، ان کو تنبیہ بھی کر دیں، پٹائی بھی تھوڑی بہت لگا دیں، چھوٹے ہیں ہمارے، کسی غلط کام میں لگ رہے ہیں، مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے، اس موقع پر گانے باجے ڈی جے چلا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں غلط، ہم اس کو نہیں بجنے دیں گے، ہمارا تسلط تھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اجازت ہے۔ محلے میں بج رہا تھا، ہم کسی کے ہاں جاتے اس کے تار کھینچ دیں، توڑ دیں، اسے گرا دیں، اسے فتنہ کھڑا ہوگا، بجائے اس کے کہ برائی ختم ہو ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب اپنے ہاں نہ ہو، محلے میں ہو جہاں تمہارا اپنے ہاتھ کا تسلط نہ چلتا ہو، اس موقع پر کسی بڑے ذمہ دار کو بلاؤ اور یہ کہو بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے، آپ کا کام یہاں پر زبان سے سمجھانا نہ کہ ہاتھوں کا کام کرنا۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا بد اخلاق، ایسے بد اخلاقی کو ثبوت دے گا، اگر اس کو سمجھائیں گے بھی تو الٹا چلے گا اور جیسے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی۔ اس موقع پر کیا ہے، اپنے دل کے اندر برا جانو اور اس کے اندر شرکت نہ کرو کہ بھائی آپ نہیں آئے، کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا تھا کہ میں ہی نہیں اللہ بھی ناراض ہو رہا ہوگا ایسے کام سے، ہم تمہاری اس برائی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ یہ ہے تین طریقے بیان فرمائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی کو دور کرنے کے۔ فرمائے کہ پہلا طریقہ تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ایسی کچھ پوزیشن نہ ہو اور ایسے حالات نہ ہو تو اپنی زبان سے روک دو، اور اگر یہ بھی نہ ہو، اس کا بھی خطرہ ہو کہ کہنے میں بھی برائی آ جائے گی اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو فرمائے کہ اپنے دل کے اندر برا جانو، اور برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی دل میں برا جان کے کمرے میں بیٹھ گئے، فرمائے کہ اس کی خوشی میں شریک نہ ہو کہ بھئی کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم نے ایسا کام کیا تھا، تاکہ اسے ایک سبق لگ جائے عملی طور پر۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی کا؟ دعا کرا دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا کریم تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، اے اللہ جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا کریم جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہر ایک کی دل کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کے آنے کو بے حد قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما، ہر ایک کی دل کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین پس پردہ جو بھی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ سب کے آنے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی زندگی میں دین نصیب فرما، نسلوں میں دین نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ایک مومن مرد مومن عورت کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی زندگی میں دین نصیب فرما، عظمت قرآن نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کی طرف سے اصلاح نصیب فرما، اپنی زندگی کو بدلنے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے میں دبے ہوئے ہیں ہر ایک کو اے اللہ خزانے غیب سے ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس مداخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا الہ العالمین کے طریقے پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت کا وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مقبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔